السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ZKF نیوز کے ساتھ طارق میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے، آپ جانتے ہیں کہ آستانہ علی امیر السالکین بیرا شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب نے نون لیگ کو چھوڑ کر PTI کو جوائن کیا، تو اس بات پر ہمارے بہت سارے افراد، بہت سارے حضرات جو کہ مختلف مذہبی پلیٹ فارم سے ہیں، ان لوگوں نے سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا کر دیا، اور جس کے منہ میں جو آیا اسے نکالنا شروع کر دیا کہ جی پیر صاحب نے کس لالچ میں سیاست کی، کس لالچ میں وہاں گئے۔ بڑے بڑے لوگوں نے، عجیب و غریب قسم کے لوگوں نے سوالات اٹھائے، عجیب و غریب ان لوگوں نے باتیں کیں۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ پیر صاحب کی سیاست میں اور باقی ہمارے مذہبی طبقے کی سیاست میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ لوگوں نے مذہب کے نام پر پیسے بھی بنائے ہیں، لوگوں نے مذہب کے نام پر عزت بھی کمائی ہے، لوگوں نے مذہب کے نام پر شہرت بھی حاصل کی ہے، لیکن کام جو ہے وہ نہیں کیا، صرف مذہب کا نام استعمال کیا اور فائدے اٹھائے۔ اگر میں سوال کروں کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں آج تک ہیں یا جنہوں نے ماضی میں رہیں، انہوں نے کون سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں؟ کیونکہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بین المسالک ہمیشہ لڑتی رہیں۔ اگر وہ نہ لڑتیں تو شاید پاکستان کی مذہبی تاریخ مختلف ہوتی، پاکستان کی سیاسی تاریخ مختلف ہوتی۔ جب یہ لوگ متحد ہوئے تو اتحاد کی شکل میں اللہ کریم نے ان کی اتنی بڑی مدد کی کہ ان لوگوں نے حزب اختلاف میں رہنے کے باوجود حکومت کو مجبور کیا کہ انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ لوگ ہمیشہ بٹے رہے، ایک طرف مسالک میں بٹے رہے، اور پھر مسالک سے آگے اگر نیچے چلے جائیں تو پھر ہر مسلک کے اندر ہر تنظیم کے بعد ایک نئی تنظیم، مختلف تنظیمیں بنی، اور ہر بندہ اپنی ہی تنظیم کے قائد کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور دوسروں کی کردار کشی کرنا سب نے اپنا شیوا بنایا ہوا تھا اور ہے، اور یقیناً آئندہ بھی رہے گا۔ پیر صاحب کی جو سیاست ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، تھوڑا سا اللہ کریم نے شعور عطا فرمایا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے مذہب کا نام استعمال کیا ہو۔ انہوں نے دین کا کام کیا، بے لوث ہو کر کیا، اتنا دین کا کام کیا کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا میں شاید کوئی بھی ایسا ملک نہ ہو جہاں پر پاکستانیوں کا آنا جانا ہو اور وہاں پر ان کا بندہ موجود نہ ہو جو کام کر رہا ہو، جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کر رہا ہو۔ ایسا شاید ہی کوئی ملک دنیا میں ابھی باقی ہو۔ ایسی کوئی بھی سنیوں کی تنظیم، اہل سنت کی کوئی بھی ایسی تنظیم، چاہے ہم دعوت اسلامی کا نام لیں جو بڑی تنظیمیں ہیں، منہاج القرآن کا نام لیں، دیگر جتنی بھی تنظیمیں بنی ہیں، ہر تنظیم میں جو بنیادی کردار ادا کرنے والے لوگ، جس کو کہتے ہیں بنیادی پتھر جو ہیں، ان کا جو کردار ادا کیا وہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف نے کیا۔ اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف حضور الامت جس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ تھی، جس عظیم تحریک کو کامیاب کرنے میں جو اہم ترین کردار ادا کیا وہ ناظرین حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا ہے۔ تمام کی تمام تنظیمیں ہر موقع پر، اسپیشلی جب کوئی بھی ایسا فنکشن کرتی ہیں، سب سے پہلے جس دروازے کو کھٹکھٹاتی ہیں وہ بیرا شریف سے منسلک تنظیم مسلم ہینڈز اور دیگر تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ رابطے کرتی ہیں۔ یہ بھی یقیناً بیرا شریف کا ہی فیض ہے۔ ان تمام کی تمام صورتحال کے باوجود بھی پیر صاحب نے کبھی بھی مذہبی کارڈ نہیں کھیلا کہ جی میں مذہب کے نام پر میں آؤں گا اور میں آ کر یہ انقلاب برپا کروں گا۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں ناظرین کہ جب پیر صاحب نے نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ ملنے پر الیکشن لڑا، اس وقت ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، چاہے وہ تحریک لبیک ہے، چاہے وہ ہماری جمعیت علماء پاکستان ہے، ان تمام کے تمام لوگوں نے ان کی مخالفت میں ووٹ دیے اور مخالفت میں ووٹ لیے، اور ہر مقام پر ان کی مخالفت کی۔ کسی بھی مقام پر ان لوگوں نے ان کی حمایت نہیں کی، چونکہ ان کے اپنے مفادات تھے۔ اس وقت چاہے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی تحریک تھی یا چاہے تحریک لبیک تھی، تو انہوں نے جا کر بیرا شریف کے اندر بھی بیرا شریف کے خلاف، ان کی سیاسی مہم کے خلاف ان لوگوں نے وہاں تقریر کی، انہوں نے وہاں الیکشن لڑا، انہوں نے وہاں ووٹ مانگے، یہ سارا کچھ ہوا۔ اس کے باوجود جب پیر صاحب ایک سیاسی جماعت سے ایک سیاسی پرپز کے تحت آپ وہاں پہ آئے، آپ نے صرف دو باتیں کہیں کہ میں، ایک تو میرے سامنے کوئی بھی چیز اگر دین اسلام کے خلاف کی گئی تو میں اس کا بھرپور انداز میں
اس کو روکنے کی کوشش کروں گا اپنی بساط کے مطابق۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جو کچھ مجھے ملا اس میں کوئی بددیانتی نہیں کروں گا، جو ہلکے کی چیز ملے گی میں اس کو لا کر اہل حلقہ کی حفاظت کے حوالے میں کروں گا۔ تو ناظرین، پیر صاحب کا جو سیاسی کیریئر رہا، ساری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ جب آپ نے وزارت سنبھالی، وزارت سے پہلے جب آپ سیاست میں آئے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف دور میں آپ نے کس مشکل ترین حالات میں آپ نے نون لیگ کی سپورٹ کی، پھر اس کے بعد پھر نون لیگ نے جب آپ کو ووٹ ٹکٹ دیا تو ٹکٹ کے جواب میں آپ نے بھرپور رسپانس دیا اور سب سے زیادہ آپ نے ووٹ حاصل کیے۔ پھر ان کو جو وزارت ملی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ وزارت جو کہ کرپشن میں مشہور ترین وزارت تھی، وہ وزارت جس نے ہر حکومت کو بدنام کیا، اس کی سبب کرپشن بھی ہوتی تھی اور یہ بھی سبب تھا کہ شاید حاجیوں کو راضی کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ پیر صاحب نے اپنے دور اقتدار میں یہ دونوں مشکل ترین کام کیے۔ اس کے بعد جب مرحلہ آتا ہے، جب الیکشن کمیشن کے اس حلف نامے میں جب ختم نبوت کے الفاظ میں ترمیم کی باتیں ہوئیں، اس وقت بھی بڑے خوبصورت الفاظ میں اپنی ہر کیبنٹ میٹنگ میں قبلہ پیر صاحب نے اس کی مذمت کی اور آپ نے کہا کہ ہمارا ساتھ جو ہے وہ اس بنیاد پر ہے، اگر یہ لوگ آپ یہ ٹھیک نہیں کرو گے تمہارا کوئی ساتھ نہیں ہے، اور آپ نے سارا کچھ کیا۔ پھر جب ممتاز قادری کی بات آتی ہے، آج لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، بڑی بڑی تحریریں لکھتے ہیں کہ جی پیر صاحب کہاں تھے، شاید بھول گئے ہیں کہ ممتاز قادری صاحب ایک تنگ ترین کوٹھڑی میں تھے، اور ممتاز قادری صاحب کو جب جیل میں جب لایا جاتا، وہ اس کی طرح پہلے تو ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے اور پھر بیڑیوں میں جکڑ کر گھنٹوں کھڑا رکھا جاتا، تو پیر صاحب اس وقت تمام کے تمام علماء کے پاس گئے، چاہے وہ علماء کسی بھی مکتب فکر کے تھے، اور جا کر آپ نے کہا کہ یہ جس بندے نے جو یہ لڑائی لڑی ہے یہ کسی کے باپ کی نہیں لڑی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے، ناموس کے لیے یہ بندہ لڑا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے اس انداز میں کام کیا، علماء دیوبند کے پاس آپ گئے، تشیع کے علماء کے پاس آپ گئے، پورے اہل سنت کے پاس آپ جگہ جگہ آپ گئے، آپ نے لوگوں کو کال دی کہ آئیں اس بندے کا ساتھ دیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ پیر صاحب نے ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر نہ ان کے آزاد کروانے کے لیے، جیل سے رہائی کے لیے کسی سے پیسہ اکٹھا کیا، فنڈ اکٹھے کیے، نہ ان کے مزار کے لیے پیسے اکٹھے کیے، یہ کام پیر صاحب نے نہیں کیا، کیونکہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگوں کے ناموں کے اوپر جو لوگوں کی قبریں بیچ کر کھاتے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ انہوں نے الحمدللہ اپنے بزرگوں کی قبریں بھی نہیں بیچی ہیں، جائیے وہاں بھی جا کر دیکھیے، لوگوں نے تو بہت کچھ لکھا کہ درباروں کی کمائی کھاتے ہیں، جا کر دیکھیے ذرا بیرا شریف کے اندر دربار شریف کی کتنی کمائی آتی ہے اور کتنا وہ لوگ اس کمائی میں سے کھاتے ہیں۔ ناظرین، وہ واحد ہستی ہیں، واحد شخصیت ہیں، ہم بڑے دعوے کے ساتھ الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں، ہر فورم پر یہ کہہ سکتے ہیں، بیرا شریف کی شخصیات وہ واحد شخصیات ہیں کہ جو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے 1 روپیہ لینا بھی اپنے لیے حرام قرار دیتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ یہی سبب ہے اللہ کریم ان کو مزید برکتوں سے نوازتا ہے۔ ان کی اولادیں دارالعلوم کے پیسوں پر نہیں پڑتی، ان کی اولادیں دارالعلوم کے پیسوں پر سیاست نہیں کرتی، ان کی اولادیں زکوٰۃ اور عشر کے پیسوں پر نہیں پلتی۔ یہی وہ سبب ہے اللہ کریم ان کو عزتیں دیتا ہے، عظمتوں سے نوازتا ہے۔ اور انہوں نے سیاست بھی کبھی اس لیے نہیں کی کہ سیاست کا نام لے کر وہ پیسے اکٹھے کریں اور پھر مذہب کا کارڈ کھیل کر بعد میں ذاتی مفادات حاصل کریں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے سیاست کو سیاست رکھا، انہوں نے سیاست ایک علاقے کے اعتبار سے لڑی، اور پہلے بھی اس سیاست میں گئے، الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ آج ان کے بھائی پیر فاروق شاہ صاحب گئے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ مذہبی جماعتوں میں کیوں نہیں گئے، تو مذہبی جماعتوں کی جو حالت ہے، انہوں نے کون سا تیر مارا ہے آج تک؟ جو مذہبی جماعت بھی ہے، تحریک لبائی کا ہی تو سوائے بندے مروانے کے ابھی تک کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا، سوائے اپنے ہر مقام پر سنیوں کا قتل عام کروانے والے یہ لوگ ہیں اور یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں، جمعیت علماء اسلام بہت بڑا نام تھا، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب ہمارے لیے بڑے محترم تھے، ان کے صاحبزاد صاحب جب سے آئے ہیں کون سے کارنامے سر انجام دیے ہیں؟ کل تک وہ نون لیگ والوں کے خلاف تھے، آج وہ نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دین کا تو نہ ہوا، یہ تو صرف اپنے ذاتی مفادات ہوئے۔ تو کیوں اس سے بہتر پھر وہ نہیں ہے کہ آپ سیاست کا جو معاملات ہیں ان کو سیاست ہی رکھیں؟ آپ کیوں مذہب کا نام جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں پھر اپنی ذاتی مفادات کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔